बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीर, अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात डेड लॉक का शिकार हो गए हैं। इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल क्या है, वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या मनाजिर हैं, क्या कुछ हो रहा है, मसाजिद से ऐलानात कर दिए गए हैं, क्या ऐलानात किए गए हैं, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। तारीख में इसको याद भी रखा जाएगा और इस वाक़ये का बहुत गहरा असर है कश्मीर के मुज़ाकरात के ऊपर भी। ये भी हम आपके सामने रखेंगे, इस वाक़ये की डिटेल भी शेयर करेंगे। शहबाज शरीफ की एक और ट्वीट सामने आई है, इस ट्वीट पे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त किस तरह से क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है और हमेशा ऐसा किया गया है। जब अरशद नदीम जीत कर आए थे, वर्ल्ड चैंपियन बनकर आए थे, उस वक्त भी क्रेडिट लेने की कोशिश की गई थी। क्रेडिट लेना पुरानी आदत है, इसमें भी वीडियो के आखिर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नज़ीर, सबसे पहले अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से 3 अफराद ने शिरकत की। हुकूमत की जानिब से काफ़ी अफराद यहाँ से गए और वहाँ पर मुज़ाकरात किए गए और ये मुज़ाकरात जो है डेड लॉक का शिकार हो गए हैं। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से राजा अमजद अली खान थे, शौकत नवाज मीर थे, अंजम अवान थे। जबकि हुकूमत की जानिब से काफ़ी लोग थे, जिसमें मेन लोग जो थे राना सनाउल्लाह थे, एहसन इकबाल थे, तारिक फजल चौधरी थे, कमर जमान कायरा थे, अमीर मकाम थे। इन सब लोगों ने शिरकत की और वहाँ पर आमने सामने बैठकर मुज़ाकरात हुए। लेकिन ये मुज़ाकरात डेड लॉक का शिकार हो गए। क्यों हुए, ये चीज़ आपके सामने रखते। लेकिन इससे पहले नज़ीर, राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया। राना सनाउल्लाह का बयान बहुत ही हैरत अंगेज बयान था। राना सनाउल्लाह ने टीवी प्रोग्राम के अंदर बैठ के कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के बारे में मेरी ज़ाती राय है कि इनके अंदर इंडियंस मौजूद हैं, इंडिया की जानिब से उनकी हिदायत पर अमल किया जा रहा है। चंद अफराद हैं जो कि पूरी की पूरी कश्मीरी अवाम को गुमराह कर रहे हैं। ये सब कुछ कहने के बाद राना सनाउल्लाह उस कमेटी का हिस्सा बन गए जो कि मुज़ाकरात करने जा रही थी। नज़ीर, पहला जेस्चर ही बहुत बुरा जा रहा है। मुज़ाकरात तब कामयाब होते हैं जब आपके सामने ऐसी शख्सियात बैठी हों कि जो आपके बारे में ऐसे नज़रियात ना रखती हों। जब राना सनाउल्लाह ने वाज़े तौर पर ऐसा बयान दिया और मुज़ाकरात की टीम का हिस्सा भी बन गए, तो डेफिनेटली मुज़ाकरात के अंदर डेड लॉक आना था। ये मुज़ाकरात का जेस्चर ही गलत था। दूसरी जानिब जब वहाँ पर पहुँचे तो राना सनाउल्लाह ने फिर बयान दिया। जाने से पहले उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि अवामी एक्शन कमेटी के लोग हमारे भाई हैं, हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर के कहने पर हम लोग जा रहे हैं और हम हर सूरत में कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात जो है हर लिहाज से कामयाब हो जाए। लेकिन जब मुज़ाकरात के लिए वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से 3 शराइत रख दी गई और इन्हीं शराइत के ऊपर ये मुज़ाकरात जो है डेड लॉक का शिकार हो गए। उनकी जानिब से क्या शराइत रखी गई? उनकी जानिब से कहा गया कि मुज़ाकरात करने से पहले, बाकी पॉइंट्स पर मुज़ाकरात करने से पहले हमारी कुछ कंडीशन है जो कि आप फिलफोर पूरी करें। पहली कंडीशन ये थी, इशराफिया की मुराद का खात्मा कर दें, इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी करें, इशराफिया की तमाम मुराद का खात्मा किया जाए, मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें उनका भी खात्मा किया जाए। ये बात करना थी कि यहाँ पर मुज़ाकरात के अंदर डेड लॉक आ गया और मुज़ाकरात यहीं पर रुक गए हैं। नज़ीर, सबसे अफसोसनाक खबर कि जब मुज़ाकरात वहाँ पर हो रहे थे उसी वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक वाक़या पेश आया और ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर पुलिस ने घुस के सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, जिसकी वाज़े वीडियोज़ मौजूद हैं और बेहिसाब वीडियोज़ हैं जो कि सामने आ चुकी हैं, जिसमें पुलिस वाज़े तौर पर तशद्दुद कर रही है, धड़ाधड़ मारदाड़ की जा रही है, सहाफ़ियों को मारा जा रहा है और उन सहाफ़ियों को मारा जा रहा है कि जिनका रिलेशन कश्मीर से है। उसके बाद जो है बाहर के मनाज़िर है जहाँ पर कश्मीरी ख़वातीन ने, कश्मीर के लोगों ने एहतजाज किया, उनकी ख़वातीन को वहाँ से गिरफ्तार किया गया, धक्के मारे गए, गाड़ियों में बिठाया गया। उन ख़वातीन के गाड़ियों के अंदर से भी बयानात आ गए जो कि वीडियो के शेप के अंदर हैं। ये सारा कुछ इस्लामाबाद के अंदर किया गया। सहाफ़ियों के ऊपर जिस कदर बेमाना तशद्दुद किया गया, प्रेस क्लब की बिल्डिंग में घुस के पुलिस ने ये सब कुछ किया, सहाफ़ियों पर धावा बोला गया। इसके ऊपर सहाफ़ी चीखते रहे, चिल्लाते रहे, वीडियोस के अंदर मौजूद है। SHO वहाँ पर मौजूद है, उनसे कहा गया कि आपकी पुलिस ने अंदर घुस के मारा है। वो ऐसे आगे से बोल रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और ये सारे मनाज़िर रिकॉर्ड हो गए हैं। सहाफ़ियों का कहना है कि आपने ये क्या किया, प्रेस क्लब में घुसने की आपकी हिम्मत कैसी हुई और सहाफ़ियों पर किस तरह से आपने धावा बोला। जिन सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया उनका कहना है कि हम पर इसलिए तशद्दुद किया गया कि हम कश्मीर के हैं। नज़ीर, जब आप ऐसा जेस्चर देंगे और दूसरी जाने मुज़ाकरात कर रहे होंगे तो ये मुज़ाकरात कैसे कामयाब होंगे? आपके जेस्चर ही गलत हैं। जाने से पहले दिए गए बयानात का जेस्चर और उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने कश्मीर के सहाफ़ियों के साथ किया, ये दोनों जेस्चर बहुत ही नेगेटिव जेस्चर से
ان کے بعد وہاں پر کیسے آپ سے مذاکرات کیے جائیں گے یا وہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، اس وقت کشمیر کے حالات کیا ہیں؟ کشمیر کے اندر عوام فلی چارجڈ ہے. عوام کا کہنا ہے کہ اب انقلاب آ کر رہے گا، اب ہم کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ناظرین، عوام کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ آج جو ویڈیو سامنے آئی ہیں وہ اور زیادہ خوفناک ہیں. عوام کی بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے. یہاں تک کہ کچھ ویڈیو مناظر ہیں کہ جس میں وہاں سے جو پروٹیسٹ کے لوگ گزر ہیں، کئی منٹس لمبی ویڈیوز ہیں، اور وہاں پہ گاڑیوں بائکس پہ لوگ گزر ہیں، لیکن لوگ جو ہے ختم نہیں ہو رہے. ایک بہت ہی لمبا قافلہ ہے، بہت زیادہ لمبا قافلہ ہے. کچھ مناظر ہم آپ کے سامنے اسکرین پر یہاں شیئر کریں. ناظرین، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر زیادہ عوام ہے جو کہ وہاں پر کشمیر میں موجود ہے. یہ لوگ کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. یہاں پر مساجد میں کچھ اعلانات کیے گئے ہیں. ناظرین، ایک جانب پولیس جو ہے کشمیر کے صحافیوں کے اوپر کھلے عام اسلام آباد میں پریس کلب میں تشدد کاری اس کی ویڈیوز بن گئی ہیں. اب جب ویڈیو سامنے آ جائے تو پھر اس سے انکار کرنا ممکن نہیں رہتا. تو دوسری جانب وہاں پر پولیس کے ساتھ جو ہے کشمیری عوام کا رویہ کیا ہے؟ عوامی ایکشن کمیٹی نے کشمیر میں اعلانات کروائے ہیں. کیا اعلانات کیے گئے ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ناظرین، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پیج کے اوپر ایک اعلان جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے. تمام احباب سے دستبستہ اپیل ہے. اطلاعات کے مطابق بہت سے پولیس اہلکار عوامی غم و غصے کی وجہ سے چمیاٹی سے بھاگ کر آگے پیچھے چلے گئے ہیں یا چھپ گئے ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ دور دراز سے آئے ہیں اور علاقے سے واقف نہیں ہیں. وہ پیٹ کی خاطر اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے گھر سے نکلے ہیں. مسجد میں اعلان کر کے انہیں بلائیں، گھروں میں پناہ دیں. جو پولیس ملازمین ہسپتال میں ہیں ان کی تیمارداری کریں، وہ ہمارے مہمان ہیں. انسانی زندگی کی قدر کریں. انسان کا سب سے بڑا حق زندہ رہنے کا حق ہے، اس کو وہ حق دیں. ایکشن کمیٹی کی گزارش ہے اپنے کارکنان سے کہ اسپتال کا دورہ کر کے ان کی تیمارداری کریں. یہ غریب مجبور لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے رزق کے لیے گھروں سے دور بھیج دیے گئے ہیں. ناظرین، یہ اعلانات کرنے ایکشن کمیٹی کی جانب سے. انہوں نے کہا ہے کہ اعلانات کر کے پولیس کے اہلکار جو کہ جنگلوں میں چھپ گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں یا عوام کے غم و غصے کی وجہ سے سامنے سے ہٹ گئے ہیں، وہ علاقے سے ناواقف ہیں، انہیں بلا کر اپنا مہمان بنائیں. جو زخمی ہاسپٹلز کے اندر ہیں وہاں پر جا کر ان کی تیمارداری کریں. یہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے اعلانات کرائے جا رہے ہیں. ناظرین، جیسچرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بہت ساری غلطیاں ہوں گی جو کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے بھی ہوں گی. ہر چیز ٹھیک 100% نہیں ہو سکتی. وہاں پر بھی ایسے مسائل ہوں گے کہ جنہیں حکومت کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتی ہوگی. لیکن بہت سارے جیسچر ایسے ہیں جو کہ حکومت کی جانب سے بھی صحیح نہیں جا رہے. انہیں بہت بہتر انداز میں پیش کیا جا سکتا تھا. لیکن کشمیر کی عوام ڈٹ گئی ہے. کشمیر کی عوام نے کہا ہے کہ اب ہم انقلاب لائے بغیر گھروں کو نہیں لوٹیں گے. ہر صورت میں حکومت کو ہمارے تمام کے تمام مطالبات پورے کرنے ہوں گے، ہم تبھی یہاں سے واپس لوٹیں گے. ناظرین، مظفر آباد میں کچھ ٹی وی چینلز کا بائیکاٹ بھی کر دیا گیا ہے. ARY اور جیو نیوز کا وہاں پر بائیکاٹ کیا گیا ہے. اور بائیکاٹ کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہماری طرف سے غلط انفارمیشن وہاں پر دی جا رہی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی جو نہیں کر رہی اسے ٹی وی چینلز کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے ان کی جانب سے تشدد کیا جا رہا ہے، ان کی جانب سے بدامنی پھیلائی جا رہی ہے. اس لیے وہاں پر ARY اور جیو نیوز کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے. ناظرین، اس وقت اگر موجودہ صورتحال کی بات کریں تو کشمیر میں حالات بہتر نہیں ہیں. ناظرین، دوسری جانب اگر بات کریں تو گلوبل سمودھ فلوٹیلا جس کے اندر مشتاق احمد جو کہ سینیٹر ہیں، پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں وہاں پر، ان کے اوپر شہباز شریف نے ایک بیان دیا ہے. اور یہ بیان جو ہے اس میں جو ہے کریڈٹ لینے کی کوشش کی گئی ہے. بیان کیا ہے؟ میں سمودھ غزہ فلوٹیلا میں پاکستان کے شہریوں کی باوقار شرکت کو سراہتا ہوں. مشتاق احمد خان صاحب، مظہر سعید شاہ صاحب، وہاج احمد، ڈاکٹر اسامہ ریاض، اسماعیل خان، سید عزیز نظامی، دیگر پاکستانیوں نے انسانی ہمدردی کے اصولوں کے عین مطابق اس عظیم امدادی مشن میں حصہ لیا. یہ اقدام پاکستانی عوام کی امن پسند امنگوں، انصاف کے لیے جدوجہد اور ضرورت مندوں کی مدد کے جذبے کی نمائندگی کرتا ہے. حکومت پاکستان انسانی جان کے احترام، محفوظ رسائی اور بلا تعطل امداد کے اصولوں کی حمایت کرتی ہے اور اپنے شہریوں کی واپسی کا بھرپور مطالبہ کرتی ہے اور ان کی سلامتی، وقار اور جلد از جلد وطن واپسی کے لیے دعا گو اور کوشاں ہے. ناظرین، یہ شہباز شریف کی جانب سے بیان دیا گیا ہے. بظاہر یہ بیان بہت خوبصورت ہے لیکن یہ بیان افسوسناک ہے. جب مشتاق احمد اسلام آباد کے اندر فلسطین کا پرچم بلند کرتے تھے، اسلام آباد پولیس کی جانب سے ان کے ہاتھوں سے پرچم کو کھینچا جاتا تھا اور انہیں بار بار گرفتار کیا جاتا رہا، فیملی کے ساتھ بھی گرفتار کیا. تب جو ہے شہباز شریف نے ایک بیان بھی نہیں دیا.
تب جو وہ سب سے بڑے مجرم تھے، سب سے بڑا جرم کر رہے تھے، اور آج جب دنیا ان کو سراہ رہی ہے تو اب شہباز شریف بھی ان کی تعریفیں کرنے پر آ گئے ہیں۔ یہ اس نظام کی سب سے بڑی خامی ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز عوامی مقبولیت حاصل کر رہی ہے تو اس کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کے لیے اس کی تعریفوں پر آ جاتے ہیں۔ ناظرین، مشتاق احمد کے ساتھ بہت برا کیا گیا، بہت ہی زیادہ برا کیا گیا۔ ناظرین، دو بیانات آپ کے سامنے اور رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا ایک بیان ہے، بہت امپورٹنٹ بیان ہے، اور ایک بیان ہے راجہ علامہ ناصر عباس کا، یہ بیان بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، مارخور نامی ایک اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کی گئی: ادارے کو ایکشن کمیٹی یا عوامی مطالبات سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں مسئلہ ان لوگوں سے جو ایکشن کمیٹی کی قیادت سنبھالے ہوئے ہیں اور کسی ایسے ایجنڈے پر ہیں جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے۔ یہ مارخور نامی اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی، جس کے اوپر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ایک جواب دیا ہے: ایک تو پتہ نہیں کہ آپ خود ساختہ ترجمان ہونے کا منصب کیسے سنبھالے ہوئے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناب بھٹو، شہید بی بی، ولی خان بزنجو، اچکزئی، ایک زمانے میں نواز شریف، عمران خان اور اب ایکشن کمیٹی، ہر کسی سے تو آپ کو مسئلہ رہتا ہے۔ ان میں سے کسی کو آپ نے غدار نہیں کہا اور ہمیشہ وقت نے آپ کو غلط نہیں ثابت کیا۔ یہ سوچ بدلے، ہم پاکستانی اور ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی بیان دینا ہے علامہ راجہ ناصر عباس کا۔ انہوں نے بیان دیا کہ اسلام آباد نیشنل پریس کلب پر پولیس کے وحشیانہ حملے، توڑ پھوڑ اور صحافیوں پر بے ایمانہ تشدد کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آزادی صحافت پر یوں ریاستی طاقت کا استعمال نہ صرف آئین اور قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے بلکہ جمہوری اقدار کے گلا گھونٹنے کے مترادف بھی ہے۔ پریس کلب اور صحافیوں کی برادری پر ہاتھ اٹھانا دراصل عوام کی آواز کو دبانے کی ناپاک کوشش ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، جو کچھ بھی ہوا ہے برا ہوا ہے، اس طرح سے کشمیر کی عوام نہیں مانے گی، اس طرح سے ہم اچھا جسچر ان کے سامنے پیش نہیں کر رہے۔ اگر کشمیر کی عوام کے دلوں سے نفرت کو ختم کرنا ہے تو ان کے مطالبات مان لیے جائیں۔ اگر کوئی ایسے مطالبات ہے کہ جو حکومت سمجھتی ہے کہ نہیں مانے جا سکتے، فی الوقت مان لیے جائیں، بعد میں انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی جائے، بعد میں ان کے ساتھ بیٹھ کے پیار سے بات کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات کے اوپر وہ لوگ بھی جو ہے تھوڑی سی ڈھیل کا مظاہرہ کر دیں، لیکن ہر صورت میں مذاکرات ہونے چاہیے، ان کے مسائل حل کرنے چاہیے، نہیں تو حالات جو ہے ریاست کے لیے بہت برے ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔